بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ سورۃ نازیات کی آخری آیات ہے، ان کا ترجمہ، تفسیر اور چند باتیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظی اور بامحاورہ ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یسألونکا، یسألونکا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یسألونا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعہ، عن کا مطلب کے متعلق، کے بارے میں، الساعہ قیامت۔ وہ کافر مشرک آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعہ قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے بارے میں کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ ایانا، ایانا کب، ایانا کس وقت، مرساہا اس کا مکمل وقت وقوع ہے، اس کا مکمل وقت وقوع ہے، یعنی قیامت کا ایگزیکٹ وقت کون سا ہے۔ یہ جو سوال کرتے ہیں کفار مشرکین، یہ تنزیہ طور پر سوال کرتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے مخالف کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں فرسٹ آؤں گا یا میں فرسٹ ڈویژن حاصل کروں گا، ہم اس کو تنزیہ طور پہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا فرسٹ آنے والا دن کون سا ہے، تنزیہ طور پر۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کہیں قیامت کو مانتے تھے۔ کفار اور مشرکین مکہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور تنزیہ طور پر مسلمانوں سے پوچھتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن حساب ہوگا، اللہ اعمال کو تولے گا، بتاؤ وہ کون سا دن ہے، کب آئے گا، کس دن یہ وقوع ہوگی، کون سا ٹائم ہوگا، یہ تو بتلاؤ۔ اس مفہوم کی آیات رب تعالیٰ نے قرآن میں بارہا مقام پر بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح کی آیت یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سورۃ اعراف کے اندر 187 نمبر آیت کے اندر اللہ رب نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ، کہ کفار مشرکین آپ سے سوال کرتے ہیں کہ عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا اس کا وقت وقوع، ایگزیکٹ وقت کب ہے۔ مرسا اصل میں کہتے ہیں جو کشتی کے لنگر انداز ہونے کا جو ایگزیکٹ وقت ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر یہ لنگر اندازی اور یہ کشتیوں والا نظام تھا، اس لحاظ سے انہوں نے پوچھا، رب تعالیٰ نے اس انداز میں جواب دیا۔ یسألونک وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعہ قیامت کے متعلق کہ ایانا کب، کس وقت، مرساہا اس کا وقت وقوع ہے، اس کا وقت وقوع ہے۔ تو اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں، رب تعالیٰ جواب دیتے ہیں فیما، فیما کس چیز میں، فیما، فیما اصل میں تھا فی اور ایک ما، فی کا مطلب ہے میں، ما چیز، کس چیز میں، کس چیز میں، انتا آپ، انتا آپ، من کا مطلب سے، کس چیز میں آپ ہیں، کس چیز میں آپ ہیں، ذکراہا اس کا ذکر، اس کا ذکر، یعنی آپ کو اس کے ذکر سے کیا غرض ہے، آپ کو اس کے ذکر سے کیا غرض ہے کہ قیامت کا علم ایگزیکٹ کب ہوگا، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ قیامت کا ایگزیکٹ وقت یہ ہے، اس دن آپ قیامت آنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کا وقت اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ سورۃ لقمان کے اندر 34 نمبر آیت کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث،
کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ رب العزت نے نہ کسی عام بشر کو دیا ہے، اور نہ اپنے کسی نبی کو دیا ہے، نہ اپنے کسی رسول کو دیا ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ 5 چیزوں کا علم صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مفاتیح الخمس، 5 چیزوں کی چابی، 5 چیزوں کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلمها الا اللہ، اس کا علم حقیقی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں رب تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں، یا قیامت کا دن بتلا دیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے فضیلت والا دن جمعے والا دن ہے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ بھی اسی دن میں ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جمعے والے دن۔ فرمایا فیہ نفخہ اولا، جب سور پھونکا جائے گا اور دنیا کے اندر جو بھی چیز زندہ ہوگی ساری مر جائے گی، روح ان کی ختم ہو جائے گی، نفخہ اولا وہ بھی اسی جمعے والا دن ہوگا۔ وفیہ الصاعقہ، اور جو روحوں کو اٹھایا جائے گا، انسانوں کو حشر کی طرف دھکیلا جائے گا، وہ بھی اسی دن ہوگا۔ قیامت کا اتنا علم اللہ نے ضرور دیا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ جمعے والا دن ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ عصر کا وقت ہوگا جب قیامت کا وقوع ہوگا۔ اس سے زائد کوئی تاریخ کہ اتنی تاریخ کو قیامت آئے گی، یہ سن ہوگا، آپ نے دیکھا ہے 2012 کے اندر دسمبر کے مہینے میں کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دسمبر کے اندر فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی۔ اب اس کا وہ دعویٰ دنیا کے اندر ہی جھوٹا پڑ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ سورۃ اعراف کے اندر جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو رب تعالیٰ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں لا یجلیہا الا ہو، کہ اس قیامت کا علم اور اس قیامت کی حقیقت کو ظاہر کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ اللہ کو علم ہے دنیا کے اندر کسی شخص کو، کسی بشر کو، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی، مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ نہیں پتا کہ قیامت کا علم کب ہے۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار آئے انسانی شکل کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آگے چند سوال کیے، اللہ کے نبی ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دے دیا، آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، چند سوالات اور بھی کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے ایک جواب دیا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں وہ قیامت کے متعلق اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا کہ پوچھنے والا علم رکھتا ہے۔ یعنی نہ آپ کو معلوم ہے قیامت کا علم، نہ مجھے معلوم ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس قیامت کا علم لے کے نہیں آئے، اس لیے جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا۔ ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو قیامت کی نشانیاں بتلا دیتا ہوں، پھر آپ نے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر مختلف ذخیرہ حدیث میں مختلف مقامات پر آپ نے مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، مادی رحمہ اللہ کا نزول ہے، وہ آئیں گے، ان کی پیدائش ہے، وہ آ کر زمین کو رحمت کے ساتھ بھر دیں گے۔ یہ ساری نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان فرما دی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والصادق ہاتین، کہ میرا اور قیامت کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے یہ 2 انگلیوں کا آپس میں تعلق ہے، یعنی میرے آنے کے بعد بس تم قیامت کا انتظار کرنا، میں آ گیا ہوں، اب قیامت بالکل قریب ہے۔ یعنی قیامت کی نشانیاں تو بتلائی ہیں، ایگزیکٹ قیامت کا علم کس دن ہوگی، کس ٹائم ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، کس سن کو ہوگی، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ نشانیوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ہمیں بتلا دیا ہے۔ تو فرمایا فیما انت من ذکراہا، کہ آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا فائدہ ملے گا، آپ کو کیا آپ کو فائدہ ملے گا من ذکراہا، اس کا علم حاصل کر کے، یعنی قیامت کا پتہ بھی چل جائے تو آپ کیا کریں گے۔ سید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک سے ابھی پوچھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی یہ تو بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑیے، یہ بتلائیے کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے۔ یعنی اصل جو ہمارا مقصود ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کرنا کیا ہے۔ اب قیامت برپا کیسے ہوگی، کب ہوگی، یہ اللہ نے کرنی ہے، اور اللہ کے کام ہے، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ ہمیں جو کام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس قیامت کے لیے ہم نے اعمال کرنے ہیں، اس قیامت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ جب بندے کی موت آ جائے تو اس پر قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت تو قائم ہو گئی ہے، اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی ہے جس دن اس کو موت آتی ہے۔ اب کفار مشرکین یہ باس بعد الموت، موت کے بعد، موت کے تو یہ قائل تھے کیونکہ یہ نظر آتی تھی ان کو، لیکن اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ حشر کا برپا ہونا، اعمال کا تولا جانا، فیصلوں کا سنایا جانا، اس سب چیزوں کا یہ انکار کرتے تھے، سب چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ عقلی طور پر بھی اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، جس بھی ملک میں، وہاں کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس میں سے رہنے والے جو رہائشی ہوتے ہیں ان کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس قانون کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے یا اس قانون کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ اب توڑنے والا اور اس کی پاسداری کرنے والا دونوں کو برابر کا صلہ ملے، یہ تو عدل کے خلاف ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص دنیا کے اندر رہ کے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کیا دونوں کو برابر صلہ ملے گا؟ کیا ایک شخص صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو در در پہ جھکتا ہے یا کسی در پہ بھی نہیں جھکتا، کیا سب کو صلہ برابر ملے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم دنیاوی قوانین کے اندر قانون کی پاسداری کرنے والے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو برابر صلہ نہیں دیتے، اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، یا آپ یوں سمجھے کسی شعبہ کے اندر ہے، مثال کے طور پر پولیس کا شعبہ ہے، ایک وہ انسپیکٹر ہے جو اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیتا ہے، اور ایک وہ انسپیکٹر ہے جو رشوت لے کر جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، نوکری کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، کیا دونوں کو برابر ہی حقوق ملیں گے؟ کیا دونوں کو برابر ہی رسپیکٹ ملے گی کہ جی تنخواہ اس کو بھی مل گئی، اس کو بھی مل گئی؟ اب دونوں جب برابر نہیں ہیں تو پھر قیامت کے معاملہ کے اندر اللہ نے یہ زندگی دی ہے کمانے کے لیے، اب کچھ نیکیاں کماتے ہیں، کچھ برائیاں کماتے ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، ان کو علیحدہ کرنے کے لیے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ یہ عقلی طور پر بھی قیامت کا ثبوت عقلی طور پر بھی ملتا ہے، اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ عقلی طور پر بھی اس چیز کو محال سمجھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فی ما انت من ذکرہ، آپ کا اس کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کرنا یہ کسی فائدے کی بات نہیں ہے، آپ اس کے لیے عمل کریں، یہ وقوع کرنا نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ کسی اور بشر کے بس کی بات ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ بس اس کے لیے عمل کریں۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا الی ربک منتہاہا، الی کا مطلب کی طرف، الی مطلب کی طرف، ربک، ربی تیرا رب، تیرے رب کی طرف، تیرے رب تو تیرے رب کی طرف، منتہاہا، منتہاہا اس کے علم کی انتہا ہے، اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی قیامت کا ایگزیکٹ علم، قیامت کا مکمل وقت وقوع وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے خزانوں میں ہے۔ الی ربک، تیرے رب کے سپرد ہے، تیرے رب کے سپرد ہے، منتہاہا اس قیامت کے وقوع کا مکمل علم، اس قیامت کے وقوع کا مکمل علم تیرے رب کے پاس ہے۔ فرمایا انما، انما کا مطلب ہے بے شک، انما کا مطلب بے شک، انت آپ، انما بے شک، انت آپ، منذرو ڈرانے والے ہیں، منذرو ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، من ایک ہوتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے سے، ایک ہے من، اس شخص کو آپ ڈرانے والے ہیں، ان کو ڈرانے والے ہیں، یخشاہا جو قیامت کے متعلق ڈرتا ہے، جو قیامت کے متعلق خوف رکھتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری کائنات کو ڈرانے والے ہیں، کوئی قیامت سے ڈرتا ہو یا قیامت سے ڈرتا نہ ہو، کوئی کافر ہو
یا مسلمان ہو، سب کو آپ ڈرانے والے ہیں۔ لیکن یہاں کہنے کی مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈرانے کا جو فائدہ حقیقت میں انہی کو ہوتا ہے جو قیامت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی تو اس کو یہ ڈراتے رہیں کہ پل صراط ہوگا، وہاں سے اپنے اعمال کے بلبوتے پہ گزرنا ہوگا، قیامت کے دن حشر برپا ہوگا، جب وہ قیامت کو ہی نہیں مانتا تو اس کو ڈرانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہی شخص جو قیامت کے وقوع سے ڈرتا ہے، قیامت کے وقوع کا عقیدہ رکھتا ہے۔ آگے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم گویا کہ وہ، گویا کہ کأنہ کا مطلب گویا کہ، ہم وہ، گویا کہ وہ، یوم اس دن، یوم اس دن، یرونہا وہ دیکھیں گے، یرونہ کا مطلب وہ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پہلے تو نہیں مانتے تھے، لیکن جس دن وہ دیکھ لیں گے، یرونہا، اس قیامت کو وہ اپنی آنکھوں سے وقوع ہوتا ہوا دیکھ لیں گے، برپا ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ لم یلبثوا، لفظی معنی ہے لم کا مطلب نہیں، یلبثوا کا مطلب ہے ٹھہرنا، نہیں وہ ٹھہرے، لم یلبثوا نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، لم یلبثوا نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیۃً او ضحاہا، یہ دو لفظ سمجھیں، عشیۃً او ضحاہا۔ عشیۃً بولتے ہیں ظہر سے لے کر، یعنی جب سورج ڈلنے لگتا ہے مغرب کی جانب، وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو عشیہ بولتے ہیں۔ ظہر سے لے کر، کیونکہ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج مغرب کی طرف ڈلنے لگتا ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک کے وقت کو عشیہ کہتے ہیں۔ اور ضحاہا یہ طلوع آفتاب، طلوع آفتاب، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈلنے تک کے وقت کو، سورج ڈلنے تک کے وقت کو، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، کرنیں پھوٹتی ہیں، وہاں سے لے کر ظہر کے وقت تک کے وقت کو ضحا کہتے ہیں۔ یعنی کأنہم، فرمایا کہ جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، تو تب وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر صرف اتنا ہی وقت گزارا ہے کہ جتنا کہ وقت ظہر سے لے کر مغرب تک کا ہوتا ہے، یا صبح طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اس دنیا کے وقت کو بہت ہی قلیل سمجھیں گے۔ کیوں قلیل سمجھیں گے؟ ہولناکی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے۔ حدیث آتی ہے سنن ترمذی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، بلکہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو دنیا کے اندر اللہ نے آزمائشوں سے دور چار کیا، وہ غربت سہتا رہا، وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلتا رہا، لیکن مسلمان تھا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے جنت کا ایک چکر لگائیں گے، صرف چکر لگائیں گے، اور اس سے پوچھیں گے بتلا کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی کوئی مصیبت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تو دنیا کے اندر کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں تھی۔ یعنی کیا وہ روز قیامت جنت کے ایک منظر کو دیکھ کر دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا لایا جائے گا جو ساری زندگی ناز و نعمت کے اندر رہا، جو مختلف آرائشوں کے اندر رہا، اس کو کبھی مصیبت نے نہیں پکڑا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم کا صرف ایک چکر لگائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا کبھی تجھے کوئی نعمت ملی تھی؟ کہے گا اللہ مجھے تو زندگی کے اندر کبھی کوئی نعمت نہیں ملی۔ یعنی حقیقت قیامت ہے، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی نعمت ہی حقیقت کے اندر نعمت اور ہولناکی ہے۔ جو مشرکین قیامت والے دن قیامت کو، ہولناکی کو، اس کی وقوع کو دیکھ لیں گے، تب وہ کہیں گے ہم دنیا میں رہی نہیں تھے، صرف اتنا ہی رہے تھے جیسے ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، یا ضحیٰ سے لے کر چاش کے وقت سے لے کر ظہر تک کا وقت ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے طرف سے اٹکل پچو لگائیں کہ قیامت اس تاریخ کو قائم ہوگی، اس دن قائم ہوگی۔ صرف وہی علم جو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے کہ جمعے والا دن قیامت قائم ہوگی، ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اور جو مقصد ہے قیامت کا اس کو ہم سمجھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ آپ نے اس قیامت کے لیے کیا کیا ہے، قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، آپ قیامت کے متعلق نہ پوچھئے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے صرف ایک عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل کے اندر یہ عمل موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، کہ روز قیامت جنت کے اندر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قیامت کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قیامت کے انکاری ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ غلبہ اسلام فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔